ایک عرصے سے سوچتا رہا، اس بارے میں دریافت کرتا رہا، کئی کتابوں کو پڑھا، کئی لوگوں سے ملا اور حالات و واقعات کا مشاہدہ کرتا رہا کہ سانپ کیا ہے، اس کی فطرت اتنی خطرناک کیوں ہے، یہ اپنے چاہنے والے اور اپنے پالنے والے کو بھی ڈنک مارنے سے باز نہیں آتا۔ اس بارے میں کئی داستانیں، کئی کہانیاں لکھی گئیں، مگر ہر جگہ تشنگی رہی اور میں سانپ کی حقیقت اور اس کی حشر سامانیوں کو نہ پا سکا۔ پھر میں نے اپنی سوچوں، اپنے ذہن کے کونوں میں ایک ناگن دیکھی اور یہ ناگن میرے وجود میں پلتی رہی، میرے ذہن کے دریچوں میں پروان چڑھتی رہی۔ اب سننے والے اس خوبصورت ناگن کو دیکھیں کہ جس نے انسان کا روپ دھارا اور انسانوں کے خون سے پروان چڑھی، انہی انسانوں پر حکمران رہی۔ اسے انسان نے کتنا پیار دیا، کتنا آرام دیا، مگر اس نے انسان اور انسانیت سے وفا نہ کی، اس لیے کہ اس نے انسان کے وجود سے جنم نہیں لیا، اس میں مٹی کی خوشبو اور تاثیر نہ تھی، اس لیے وہ انسان بن کر بھی انسان نہ بن سکی۔ اس پراسرار ناول میں کچھ انسانی کردار بھی آپ کو ملیں گے جن کی فطرت بھی سانپوں جیسی تھی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو رب کائنات کی قائم کی گئی حدود کو نہیں پھیلانتے، اور یوں کامیابی ان کے قدم چومتی چلی جاتی ہے۔ نیکی اور بدی کی جنگ ازل سے شروع ہے اور ابد تک قائم رہے گی۔ آخر حق کو فتح حاصل ہوتی ہے اور باطل شکست خوردہ ہو کر بھاگ اٹھتا ہے، اور پھر نئے ساز و سامان اور مختلف روپ دھار کر سچائی اور حق کو مٹانے آتا ہے۔ ناگن نے بھی سچائی اور حقیقت سے شکست کھائی اور اپنے ازلی انجام کی طرف گامزن ہوئی۔ زخمی زخمی ناگن کا جسم گناہوں کی آگ میں جھلسنے لگا، مگر ابھی اس کا سر کچلا نہیں گیا۔ دیکھیں، بدی اور شیطانی طاقتوں کی علم بردار ناگن شاید پھر پھن اٹھائے، مگر ایمان اور سچائی کی طاقت بھی اس کے سامنے چٹان بن کر کھڑی رہے گی۔ مجھے آپ کے خیالات اور نظریات کا انتظار رہے گا کہ میں اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوا۔ آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ شکنتلا مسکراتے ہوئے ایڑی کے زور میں گھومی اور شیش ناگن کا روپ اختیار کر گئی اور فرش پر پڑے تازہ خون میں لوٹنے اور غسل کرنے لگی۔ خون میں لوٹنے کے بعد اس نے زور سے پھنکار ماری اور شکنتلا کے جسم پر اب خون کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ نئے خوبصورت شاہی لباس میں 16 سنگار کیے ہوئے بالکل خوشگوار اور تازہ لگ رہی تھی۔ کالی دیوی کے مرکزی ہال میں شکنتلا سامری کے بنائے ہوئے منڈل میں اپنا جاپ شروع کر چکی تھی۔ سامری اس جاپ کی براہ راست نگرانی کر رہا تھا اور پریا شکنتلا کی مدد کے لیے اس کے پاس موجود تھی۔ وہ قیدی بھی موجود تھے جن کا بلیدان کیا جانا تھا۔ باقی تمام قیدی ایک بڑے پنجرے کے اندر تھے۔ پہلے تجربے کی صورت میں کہ قیدی پھڑکتے ہوئے منڈل سے باہر نہ نکل جائیں اور بے قابو نہ ہوں، ان کے ہاتھ پاؤں انتہائی مضبوطی سے باندھ دیے گئے تھے اور ان قیدیوں کو علیحدہ علیحدہ لکڑی کے تختے پر مضبوطی سے کس دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اب ان کی حرکت ناممکن تھی۔ شکنتلا آسانی سے خنجر اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتی تھی۔ سارے مندر کے گرد دور دور تک رکشا بل کا پہرا تھا۔ کوئی غیر متعلقہ شخص نزدیک نہ آ سکتا تھا۔ شکنتلا اب تک کئی قیدی کامیابی سے ذبح کر چکی تھی۔ مندر کے ہال میں خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ سامری قریب ہی ایک کرسی پر براجمان انتہائی چوکنا تھا۔ پریا ایک قیدی کے بلیدان کے بعد دیکھتی رہی۔ جیسے ہی شکنتلا منتر پڑھتے ہوئے اسے 1000 منتر مکمل ہونے کا اشارہ کرتی، وہ فوراً 2 غلاموں کی مدد سے پنجرے میں سے ایک تختے پر جس پر قیدی بندھا ہوتا گھسیٹ کر منڈل کے اندر کر دیتی
اور شکنتلا اس کے پیٹ پر خنجر دائیں سے بائیں پھیرتی ہوئی پیوست کرتی چلی جاتی۔ تکلیف کی شدت سے قیدی پھڑکنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، لیکن منہ بند ہونے اور مضبوط ڈوریوں کی وجہ سے صرف تھوڑا سا کسمسا کر رہ جاتا۔ تکلیف کی شدت اور موت کے خوف سے اس کی آنکھیں باہر ابل آتی، لیکن ملکہ شکنتلا جو کہ پتھر دل تھی، اس کے ہاتھ نہ رکتے اور وہ مکمل پیٹ چاک کر کے ہاتھ سے زندہ تڑپتے قیدی کے انتڑیاں باہر نکال کر رکھ دیتی اور الٹا ہاتھ اندر گھسیڑ کر اس کا دل ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالتی اور اپنے دانتوں سے چبا ڈالتی۔ ہال میں مکمل خاموشی تھی اور ہال کی دیواروں کے ساتھ بنی ہوئی رنگ برنگی مورتیاں اور کالی زبان نکالے بت اندھیرے اور میں خوفناک منظر پیدا کر رہا تھا۔ ہال کے دروازے پر پونم اور کملا مستعد کھڑی تھی اور مندر کے گرد و نواح میں بلگرام تمام انتظامات کی نگرانی کر رہا تھا۔ باقی ریاست کو کانوں کان خبر نہ تھی کہ کالی کے مندر کے اندر کیسا گھناؤنا اور انسان کش کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ بیروں کی شکتیاں حاصل کرنے اور کالی دیوی کو رام کرنے کے لیے یہ عمل ابھی 3 دن مسلسل جاری رہنا تھا، اور آج تو پہلا دن ہے۔ اوجھل جاپ کے مکمل ہوتے ہی گرو نارائن اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ اب آگ کے شعلے اس پر کوئی اثر نہ کر رہے تھے، لیکن منتر پڑھنے سے قبل جو آگ اس کے جسم کو کچھ جھلسا چکی تھی، اس کی تکلیف سے ہی اس کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ سامری اس کی موت کو یقینی جان کر جا چکا تھا، لہذا گرو نارائن آہستہ آہستہ شعلوں سے باہر آیا اور کالی کے مندر کی طرف چل پڑا تاکہ کوئی نیا پلان بنا سکے۔ اپنی کوٹری میں پہنچ کر وہ لیٹ گیا۔ اس کو جاپ ادھورا رہ جانے کا بہت قلق تھا۔ مکمل ہونے کی صورت میں شکنتلا اس کی داسی بن جاتی اور وہ مہان ہو جاتا، لیکن اب اس کے لیے یہی کافی تھا کہ سامری کے خیال میں وہ زندہ جل چکا ہے۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ وہ دوبارہ منڈل بنا کر جاپ شروع کر دیا جائے، کیونکہ اب سامری اس کی طرف سے غافل تھا۔ لہذا اگلے دن ہی وہ ایک حکیم سے جلے ہوئے حصے پر لیپ کرنے کی دوا لے آیا۔ اس کو سارے شریر پر مل لیا، جس سے اس کو سکون آ گیا۔ رات گئے تک وہ کافی آرام محسوس کرنے لگا۔ اب اسے پھر کسی حرامی بچے کی تلاش تھی۔ اس مقصد کے لیے مندر کی کسی داسی کا پتہ چلانا ضروری تھا، کیونکہ اکثر مندروں میں داسیاں پنڈت پجاریوں کی ہوس کا نشانہ بنتی رہتی تھی۔ تھوڑے دن مندر میں گزارنے کے بعد اسے ایسے بچے کا پتہ چل گیا جو کہ حرامی تھا۔ گرو نارائن نے اسے اغوا کر کے اپنی کوٹری میں باندھ کر ڈال دیا، اور پھر چند دن بعد ایک رات کے آخری پہر کالی ماتا کے چرنوں تلے جب ہال کے اندر کوئی نہ تھا، اس کا بلیدان کیا اور تیرتھ اسنان کر کے دوبارہ شمشان گھاٹ آ گیا۔ منڈل کھینچ کر بیٹھ گیا اور اپنا جاپ شروع کر دیا۔ شکنتلا کالی دیوی کا جاپ مکمل کرنے کے بالکل نزدیک تھی۔ چند ایک بلیدان ہی رہ گئے تھے۔ پریا اور دیگر کنیزیں بھی بہت تھک چکی تھیں۔ شکنتلا اس وقت مکمل خون آشام نظر آ رہی تھی۔ اس کا سارا جسم، ہاتھ، پاؤں، منہ، سر خون سے بھرے تھے۔ کئی دنوں سے خون دیکھ دیکھ کر اس پر وحشت سوار ہو چکی تھی، کیونکہ بلیدان کا خون وہ پی نہ سکتی تھی۔ اب بھی وہ کسی مشینی انداز میں منتر جاپ کر رہی تھی۔ پورا حال خون سے لت پت تھا۔ پریا اور غلام کئی دفعہ اس خون پر پھسل کر گر چکے تھے۔ وہ سب بھی خون آلود ہو چکے تھے۔ البتہ سامری اب تک حشاش بشاش تھا اور اس کے چہرے پر کوئی تھکاوٹ نہ تھی۔ آدھے عمل کے بعد شیر خوار بچہ بھی ذبح کیا جا چکا تھا، اور اب صرف آخری مرد اور ایک لڑکی باقی تھے۔ باقیوں کا انجام دیکھ کر یہ پہلے ہی سے نیم مردہ ہو چکے تھے۔ شکنتلا نے منتر 1000 بار پورا کرنے کے بعد پریا کو اشارہ کیا تو غلاموں نے مرد کو پنجرے سے گھسیٹ کر باہر نکالا اور شکنتلا کے آگے کر دیا۔ شکنتلا نے وحشیانہ طریقے سے
खंजर उसके पेट पर फेरते हुए दस्ते तक पेट के अंदर घुसेड़ दिया और एक ही झटके में आंतें बाहर निकाल दी और उल्टे हाथ से उसका दिल पकड़कर बाहर खींचा और दांतों से चबा लिया और अब आखिरी 1000 बार मंत्र जपने लगी कि अचानक मंदिर में लगी तमाम घंटियां आहिस्ता आहिस्ता बजने लगी। सामरी चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया होने लगे थे और उसे फौरन सर फेर कर काली देवी के बुत को देखा तो देवी की सुर्ख जबान और काले सियाह हाथ आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे थे। थोड़ी देर बाद भजन गाने की आवाजें उभरी। महसूस हो रहा था कि बहुत सी देवदासियां मिलकर कोरस के अंदाज में धीमे लहजे के अंदर भजन गा रही थीं और मंदिर की घंटियां इस कोरस और इनकी संगत कर रही थीं। ये तब्दीली प्रिया के साथ शकुंतला ने भी महसूस की थी और अब वो ज्यादा मुस्तैदी से अपना अमल जारी रखे हुए थी। खासी देर तक वो मंत्र पढ़ती रही, घंटियां बजती रहीं, देवदासियां भजन गाती रहीं और काली देवी की सुर्ख जबान हिलती रही। अब शकुंतला मंत्र मुकम्मल करने के नजदीक थी। प्रिया ने तख्ते पर जकड़ी बेबसी का नमूना बनी खूबसूरत जवान लड़की को घसीट कर मंडल के करीब पहुंचा दिया। अब शकुंतला ने उसे इशारा किया तो दोनों गुलामों ने तख्ता मंडल के अंदर कर दिया। आखिरी बलिदान मुकम्मल हो रहा था। शकुंतला ने पेट चाक कर दिया। लड़की तड़प रही थी। शकुंतला बाएं हाथ से उसका दिल निकाल रही थी। सामरी खड़ा हो गया। मंदिर के हॉल में कटी फटी लाशों का अंबार लग चुका था। शकुंतला ने अपना जाप मुकम्मल कर लिया था। उसकी खौफनाक सूरत देखी न जाती थी। अचानक देवी ने जोर से सांस अंदर की तरफ खींचना शुरू कर दिया तो फर्श पर बिखरा सारा खून धार की शक्ल में उठने लगा और सीधा काली देवी की हिलती जबान के ऊपर पड़ने लगा। सांस एक अंदाज में खींचा जा रहा था। इसमें कोई वक्फा ना था। फर्श पर बिखरा खून अब देवी की जबान पर गिरकर गायब हो रहा था। सब लोग अपनी अपनी जगह साकित थे। सामरी ने शकुंतला को अभी मंडल से बाहर आने से मना कर दिया था। वो निढाल सी खड़ी थी। अचानक घुप अंधेरा छा गया। तमाम शमे और दिए बुझ गए। हाथ को हाथ दिखाई न देता था। कोई आदमी दूसरे को नजर न आ रहा था। अंधेरा कब्र के अंधेरे से भी गहरा होने लगा और लप लप की आवाजें आ रही थी जैसे कोई कुछ पी रहा हो, जबान से चाट रहा हो और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा कम होने लगा। एक दूसरे के चेहरे दिखाई देने लगे। दूर एक कोने से ऊपर की जानिब से रोशनी गहरी होने लगी जैसे सुबह सादिक के वक्त पौ फटती है। अब कमरे में सुबह की रोशनी की मानिंद रोशनी हो गई। शकुंतला, प्रिया, सामरी और दोनों गुलाम मौजूद थे और हैरानी से चारों जानिब देख रहे थे। जहां खून का एक छींटा तक न था, कोई लाश वहां न थी। उनके जिस्मों पर भी खून का कोई निशान न था। तमाम लोग साफ सुथरे लिबासों में थे, जैसे बलिदान और जाप से पहले पहने हुए आए, बिल्कुल वैसे ही थे। अभी वो हैरान ही थे कि अचानक भयानक और कर्क आवाज उभरी जो किसी औरत की आवाज मालूम होती थी। शकुंतला। जी देवी जी। शकुंतला की जबान से गैर इरादी तौर पर निकला, तूने वो जाप किया है जो बड़े बड़े महान पुजारी पंडित ना कर पाए। तू आज से काली माता की महान सेवक है। काली के महाबैर अब तेरे दास हैं। तेरे एक इशारे पर तेरी हर भावना पूरी करेंगे। शकुंतला, तूने काली की वो प्यास बुझाई जो सदियों की थी। काली माता तुझसे बहुत खुश है। सामरी ने भी तेरी जो सहायता की है वो भी तारीफ के लायक है। तुम दोनों मिलकर काली ताकतों के लिए काम करो। उसके साथ ही काली देवी खामोश हो गई। सामरी के इशारे से अब शकुंतला मंडल से बाहर आ गई और दौड़कर सामरी से लिपट गई। मारे खुशी के उसकी जबान से लफ्ज नहीं निकल रहे थे। सामरी, सामरी, आज से मैं भी जादूगरनी हो गई, मैं भी महान हो गई।
اور سامری نے شکنتلا کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور دوسرے ہی لمحے وہ دونوں مندر سے ایک دم غائب ہو گئے۔ دونوں غلام حیران تھے، لیکن پریا مسکرانے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی سامری شکنتلا کو لے کر شاید محل پہنچ گیا ہوگا اور اب وہ دونوں کئی دنوں کی تھکاوٹ اتاریں گے، لہذا پریا نے بھی وہاں سے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ شکنتلا اب صرف ایک ناگن نہ تھی بلکہ جادوگرنی بن چکی تھی۔ کالی دیوی کے بیروں کے بجائے مہابیر اس کے قبضے میں تھے۔ اب تو عام قسم کے جادوگر بھی اس کے سامنے کوئی چیز نہ تھے، اور پریا یہ بات اچھی طرح سمجھتی تھی کہ شکنتلا بہت زیادہ طاقتور اور بااختیار ہو چکی ہے، لہذا پریا نے اس کی خوشامد اور چاپلوسی میں اضافہ کرنے کا سوچ لیا۔ سامری اور شکنتلا مندر سے سیدھے خوابگاہ میں تھے اور آرام و سکون کرنے کے بعد اگلی صبح کو ہی بیدار ہوئے۔ شکنتلا نے لیٹے لیٹے خوبصورت انداز میں دونوں ہاتھ اٹھا کر انگڑائی لی تو حسن اپنی مرکز کی طرف مائل بپرواز ہونے لگا۔ سامری نے بھرپور نظر اس کے وجود کو جانچا اور مسکرا دیا۔ جادوگری کی دنیا میں پہلی صبح مبارک ہو شکنتلا دیوی۔ تو شکنتلا نے مسکرا کر ہاتھ نیچے گرا دیے اور میٹھی نظروں سے سامری کو دیکھتے ہوئے بولی، سامری اگر تم نہ ہوتے تو یہ صبح بھی نہ ہوتی، یہ کامیابیاں بھی نہ ملتی۔ تم میرے محبوب ہو، تم ہی میرے گرو ہو۔ میں اپنا سارا جیون تمہارے سنگ بتانے کی بھاونا رکھتی ہوں۔ اب سارے جگ پر ہمارا راج ہوگا، پرنتو میں نے ابھی تک اپنی شکتی کو آزمایا بھی نہیں، تو آج آزما لیں گے، سامری نے لاپرواہی سے کہا۔ کالی ماتا تجھ سے بہت خوش ہو چکی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، تیرے ماتحت مہابیر کام کریں گے، تو صرف بولے گی یا سوچے گی؟ میں اندر آ سکتی ہوں؟ پریا کی آواز اکھڑی۔ آ جاؤ پریا۔ پردے ہلے اور پریا کا چہرہ نظر آیا۔ صبح بخیر ملکہ عالیہ، آپ کو جیون کے نئے انداز کی نئی صبح مبارک ہو۔ سامری اور شکنتلا دونوں اپنے اپنے انداز میں مسکرانے لگے۔ دونوں ابھی پہلو با پہلو لیٹے ہوئے تھے۔ ملکہ عالیہ کوئی چمتکار بھی تو دکھائیے، ناشتے کے بعد تمہیں چمتکار دکھائیں گے پریا۔ اچھا بھائی شکنتلا، میں تو چلا، سامری بولا۔ کہاں چل دی ہے؟ ناشتہ تو کرتے جاؤ سامری۔ نہیں شکنتلا دیوی، مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں اب ذرا کچھ دنوں کے بعد آؤں گا۔ اب تو تم اتنی مضبوط ہو کہ تمام مشکلات کا مقابلہ کر سکتی ہو، پھر بھی جب چاہو مجھے بلا سکتی ہو۔ کہاں جا رہے ہو؟ یہ میں ابھی نہیں بتا سکتا۔ اور پھر سامری پلک جھپکنے میں سامنے سے غائب ہو گیا۔ شکنتلا نے پریا کو دیکھا تو پریا آگے بڑھی اور اس کے بستر کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ جاؤ پریا، پہلے کنیزوں کو بھیجو تاکہ ہم تیار ہو کر ناشتہ کریں، پھر تمہیں چمتکار دکھائیں گے اور تم سے باتیں کریں گے۔ دربار ہم کل سے جائیں گے۔ پریا نے تالی بجائی تو کنیزیں آئیں۔ اس نے انہیں بناؤ سنگھار کرنے والی کنیزوں کو بھیجنے کا کہا اور شکنتلا کو غسل خانے تک چھوڑنے کے لیے گئی۔ کچھ ہی دیر بعد شکنتلا زبردست بناؤ سنگار کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بال کھلے اور شانوں پر بکھرے تھے، بڑی بڑی آنکھوں میں کجرے کی دھار قیامت ڈھا رہی تھی۔ باریک ریشمی لباس، اونچی ایڑی والے جوتے اس کے پاؤں میں خوبصورت لگ رہے تھے اور بالوں میں تازہ گلاب، ہونٹ سرخ، ماتھے پر تلک، سر پر سونے کا تاج، زیورات سے لدی پھدی، چہرے پر معصومیت اور شرمیلا پن لیے وہ باوقار طریقے سے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ تمام کنیزیں معدم نظریں جھکائیں کھڑی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد بلگرام نے حاضری کی اجازت چاہی۔ شکنتلا نے فوراً اسے اندر بلانے کا اشارہ کیا۔ بلگرام اندر داخل ہوا اور نمستے کر کے بیٹھ گیا۔ شکنتلا اس کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ مسکرانے سے گالوں کے بھنور گہرے ہوتے چلے گئے۔ ناشتہ کر چکنے کے بعد شکنتلا نے تمام کنیزوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اب پریا، بلگرام اور شکنتلا رہ گئے تھے۔ ملکہ عالیہ،
کوئی ہمیں بھی اپنی مہان شکتی کا چمتکار دکھائیے نا، بلگرام نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ بلگرام، اپنی شکتی سے تو ابھی شکنتلا خود بھی واقف نہیں، ابھی آزما کر دیکھ لیتے ہیں، آؤ باغ میں چلیں۔ تینوں باغ کی طرف چل دیے۔ صبح کا وقت تھا، باغ میں پھول اور بہار دکھائی دے رہے تھے، پرندے چہچہا کر اپنی موجودگی کا احساس دلانے میں مصروف تھے۔ سروں کے تراشیدہ پودے بھلے معلوم ہوتے تھے اور باغ کے بیچوں بیچ نہر میں پانی صاف رواں تھا۔ کنیزوں اور غلاموں کے درمیان چلتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں عموماً شکنتلا یا پریا محفلیں جماتی تھی۔ ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جڑاؤ کرسیاں رکھ دی گئی تھیں۔ تمام غلام اور کنیزیں گھاس پر بیٹھ گئے اور پریا بلگرام اور شکنتلا کی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ پریا، کچھ قیدیوں کو پیش کرو جن کو اذیت ناک طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ شکنتلا پریا سے یوں کہنے لگی جیسے کھانے کی کسی چیز کا پوچھ رہی ہو۔ ملکہ عالیہ، پریا نے مؤدبانہ کہا، یہ سامنے تمام غلام اور کنیزیں بھی آپ کے ہی ہیں، بہرحال آپ فرماتی ہیں تو قیدی بھی منگوا لیتی ہوں۔ نہیں پریا، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، ان سے ہی کام چل جائے گا۔ شکنتلا نے طائرانہ نگاہوں سے سب کو دیکھا اور مسکرائی۔ دونوں کی گفتگو سن کر سب غلام اور کنیزوں کو سانپ سونکھ گیا۔ شکنتلا نے خوبصورت زلفوں کو جھٹک کر پریا کو ایک طرف اشارہ کیا تو پریا اٹھ کر وہاں گئی اور شکنتلا کے اشارے کے مطابق چند غلام اور کنیزیں باہر نکال لی۔ سب کے چہرے ستے ہوئے اور رنگ فک ہو چکے تھے۔ سب کو ایک طرف کھڑا کر دیا گیا۔ اب ایک ہٹے کٹے غلام کی طرف انگلیوں سے اشارہ کر کے شکنتلا نے کالی دیوی کا منتر پڑھ کے سوچا کہ اس کو آگ لگ جائے۔ اچانک اس غلام کے گرد آگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور وہ باغ میں سرپٹ آگے پیچھے بھاگنے لگا۔ اس کی چیخیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، پھر وہ زمین پر لوٹنے لگا۔ اب شکنتلا نے اسے چھوڑ کر ایک کنیز کی طرف اشارہ کیا اور منتر پڑھنے کے بعد اس کو زبردست خارج ہو جانے کا سوچا۔ فوراً ہی وہ کنیز ہاتھ پاؤں چلانے لگی، کبھی وہ پیٹ پر کھجلی کرتی، کبھی بازو، کبھی گردن۔ اس کو خوفناک قسم کی خارش ہونے لگی تھی۔ کھجلی کرتے کرتے اس نے اپنے کپڑے پھاڑنے اور جسم سرخ کرنا شروع کر دیا۔ آگ لگنے والے غلام اور خارش زدہ کنیز دونوں اذیت ناک انداز میں فریاد کرنے لگے اور چیخنے لگے۔ شکنتلا ہاتھ سینے کے نیچے باندھے کھڑی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ناٹک دیکھ رہی تھی۔ اس کی انا کی تسکین اور اندر کی ناگن خوش ہونے لگی۔ اس کا احساس برتری گہرا ہوتا چلا گیا۔ گردن قدرے اور تن گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام انسان میرے آگے بہت حقیر ہو چکا ہے، اس نے سوچا، اور اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ غلام کی لاش اب گھاس پر پڑی تھی، اس کا جسم جل کر کوئلہ ہو چکا تھا، شکل پہچانی نہ جاتی تھی۔ کنیز ابھی تک پاگلوں کی طرح اپنا جسم نوچ رہی تھی۔ تمام غلام اور کنیزیں زبردست خوفزدہ ہو چکے تھے۔ پریا نیم باز آنکھوں سے بڑی پرسکون بیٹھی تھی، جبکہ بلگرام کی آنکھوں میں حیرت و خوف کے آثار نمایاں تھے۔ شکنتلا نے دوسری کنیز کی جانب اشارہ کیا اور منتر پڑھنے لگی۔ وہ کنیز فوراً ہی فضا میں بلند ہونے لگی۔ اچانک ہی پھر وہ لیٹنے کی حالت میں ہو گئی اور اب اس کے چاروں ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں میں کھنچنے لگے۔ کنیز کی اذیت ناک چیخوں سے لوگوں کے کلیجے پھٹ رہے تھے اور اب اس کا جسم بھی رام ناتھ کی طرح مخالف سمتوں میں کس کس چرا گیا۔ چرر کی آواز کے ساتھ ہی جسم مخالف سمتوں میں چرنے لگا۔ کنیز کی چیخیں اب سسکیوں میں تبدیل ہو کر دم توڑنے لگی تھی۔ اب شکنتلا نے باہر نکالنے جانے والوں میں سے آخری غلام کے سامنے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیچارہ تھر تھر کانپ رہا تھا اور اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ شکنتلا نے اسے دوبارہ سامنے آنے کا حکم دیا، لیکن غلام خوف سے پتھرا چکا تھا، اس سے حرکت نہ ہوتی تھی۔
تو پریا فوراً حکم کے تعمیل کروانے کے لیے اپنی جگہ سے آگے کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ پریا، شکنتلا نے اس کی طرف دیکھے بغیر غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پریا ایک دم بیٹھ گئی اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ فضا میں ایک موٹا ڈنڈا نمودار ہوا اور اس غلام پر برسنے لگا۔ وہ غلام اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ڈنڈا مسلسل برس رہا تھا، سر پر، کمر پر، منہ پر، بازو پر۔ اب غلام کے جسم کے مختلف حصوں سے کھال پھٹنے لگی اور خون رسنے لگا۔ ڈنڈا ایک ہی مشینی رفتار سے برس رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ غلام لہو لہان ہونے لگا۔ شکنتلا اور پریا دلچسپ نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ شکنتلا سرور سے مدہوش ہو رہی تھی، اس کو اپنی شکتی پر فخر ہونے لگا تھا۔ چاروں غلام اور کنیزیں خوفناک انجام کو پہنچ چکے تھے۔ شکنتلا نے اب واپس چلنے کا حکم دیا تو باقی غلاموں اور کنیزوں کی جان میں جان آئی۔ پریا اور بلگرام بھی شکنتلا کے ساتھ چل پڑے۔ اب شکنتلا کی گرفت ریاست تابانہ پر پوری طرح پنجے گاڑ چکی تھی۔ خواص کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ یہ ایک ظالم لڑکی اور زبردست جادوگرنی ہے۔ انسانی جان اس کے آگے کوئی وقت نہیں رکھتی، اس کا دل کسی کی ہمدردی میں نہیں دھڑکتا اور اس کو صرف اپنی خوشیاں اور عیاشیاں پسند ہیں۔ عوام کی خوشی سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون تھا۔ بلگرام صرف کٹ پتلی تھا اور سامری کو راج پاٹ سے کوئی سروکار نہ تھا۔ تاہم پریا اس کے رنگ میں مکمل طور پر رنگ چکی تھی۔ اسے پتا تھا کہ شکنتلا کی خوشنودی ہی اسے اس مقام پر قائم رکھ سکتی ہے۔ جس دن کسی بات سے شکنتلا ناراض ہو گئی، پریا کا کھیل ختم ہو سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے لیے دولت جمع کرنی شروع کر دی تھی۔ خفیہ طور پر تابانہ سے دور ایک دوسری ریاست کے اندر اس نے مختلف طریقوں سے اپنی دولت بھجوانی شروع کر دی تھی۔ عوام پر مختلف ٹیکس عائد کرنے شروع کر دیے تھے۔ کئی عمرا کو لوٹ کر ان کی دولت پر قبضہ کر لیا اور انہیں زندان خانے میں قید کر دیا۔ اس کی کوشش تھی کہ کسی وقت موقع پا کر یہاں سے بھاگ کر دور چلی جائے اور پھر اس ریاست میں پہنچ کر پرسکون اور پرتعیش زندگی بسر کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے شکنتلا کی چاپلوسی میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے لیے ہر روز ایک خوبصورت نوجوان مہیا کرتی جو پہلے شکنتلا کی خوابگاہ میں آتا، پھر اس کا خون شکنتلا کو سیراب کرتا۔ صبح سویرے اس کی لاش جلا دی جاتی۔ اس کے علاوہ پریا اپنے لیے بھی ہر روز ایک بھرپور نوجوان تلاش کرتی۔ محل کے اکثر مرد غلام اور سرکاری اہلکار اس کے شریر کے نشیب و فراز سے آشنا ہو چکے تھے، جبکہ کنیزیں، باندیاں اور غلام اس کے ظلم اور عذاب سے عاجز اور تنگ تھے، کیونکہ پریا کسی کو خاطر میں نہ لاتی۔ معمولی سی بات پر وہ انہیں بے پناہ زد و کوب کرتی۔ اس کی خاص کنیزیں ہنٹر، بیت، کوڑا اور تشدد کے دوسرے سامان ہر وقت اپنے ہمراہ رکھتی۔ پتہ نہیں کہ پریا کس بات پر بھڑک جائے اور کیا چیز طلب کر لے۔ پریا اب تک سینکڑوں غلاموں اور کنیزوں، عوام و خاص کو اپنے ہاتھوں مختلف طریقوں سے قتل کر چکی تھی۔ یہ اس کی ذہنی تسکین اور احساس برتری قائم رکھنے کا ذریعہ تھا۔ قید خانے کی نگرانی براہ راست وہ اپنے پاس رکھتی تھی اور اس کے دور میں قید خانے میں انسان بھیڑ بکریوں کی مانند ٹھسے ہوئے تھے اور سسک سسک کر زندگی کے دن پورے کر رہے تھے۔ ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ ان کی رہائی صرف پریا کے حکم کے تابع تھی، لیکن پریا نے جسے ایک دفعہ قید میں بند کیا، دوبارہ وہ مر کر ہی باہر جاتا تھا۔ ایک دن جب پریا زندان خانے میں پورے تمطراق کے ساتھ آئی تو قیدیوں کو کیڑے مکوڑوں کی مانند سلاخوں کے پیچھے پایا۔ قید خانے کی تمام کوٹریاں بری طرح بھری تھیں۔ اس نے کوتوال کو بلایا اور حکم دیا، جو قیدی پرانے ہو چکے ہیں ان کو کل میدان میں پابائے زنجیر کر کے لانا، اور اس کے بعد کوتوال کو سرگوشیوں سے کچھ ہدایتیں دیں اور پھر کل صبح سویرے آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔
اور کوتوال اس کی ہدایت کے مطابق انتظامات کرنے لگا۔ دوسرے دن شکنتلا کی قدم بوسی کرنے اور اس کی اجازت لینے کے بعد وہ زندان خانے جانے کی تیاریاں کرنے لگی۔ بہترین اور خوشبودار غسل کرنے کے بعد نیا سرخ ریشمی لباس جس پر ہزاروں سفید موتی ٹانکے ہوئے تھے زیب تن کیا۔ سرخ گلاب اس کے بالوں میں لگائے گئے اور اپنی سواری میں جسے آگے نوجوان لڑکیاں اور کثرتی جسم کے مرد جتے ہوئے تھے روانہ ہوئی۔ اس کے آگے پیچھے فوج کے گھڑ سوار دستے اس کو اپنی حفاظتی حالے میں لیے ہوئے تھے اور ساتھ میں کنیز و غلاموں کی فوج بھی چل رہی تھی۔ قید خانے کے کھلے میدان میں تمام قیدی زنجیروں اور رسیوں سے بندھے کھڑے تھے۔ ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ پریا کے لیے خوبصورت آرام دہ تخت لگایا گیا تھا۔ کچھ ہی دور آگ کا الاؤ تپ رہا تھا جس کے اوپر بڑے کڑاؤ میں تیل کب سے ابل رہا تھا۔ ساتھ ہی جلاد بھی کھڑا تھا۔ اب پریا کے اشارے سے ایک قیدی کو آگے لایا گیا اور زمین پہ لٹا دیا گیا۔ جلاد اشارہ پا کر آگے بڑھا اور کلہاڑے کے وار سے اس نے قیدی کے دونوں پاؤں کاٹ دیے اور پھر تڑپتے ہوئے قیدی کے دونوں بازو بھی کاٹ دیے۔ پریا تالیاں بجانے لگی اور دوسرے تمام لوگ بھی اس کا ساتھ دینے لگے۔ اب ہاتھ پاؤں کٹے قیدی کو دو آدمیوں نے مل کر ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا۔ یہ دل خراش منظر دیکھ کر محل کا عملہ بھی دہشت زدہ ہو گیا، لیکن پریا کے واسطے وہ ایسا کرنے پر مجبور تھے۔ باری باری درجنوں قیدیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ پریا اپنی مرضی سے کسی بھی قیدی کو آگے لانے کا اشارہ کر دیتی، لہذا سارے ہی قیدی موت کو سامنے دیکھ رہے تھے۔ کسی بھی لمحے کسی کو بھی ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا جا سکتا تھا۔ پریا اس سارے عمل میں بڑی دلچسپی اور جوش کا مظاہرہ کر رہی تھی اور خاصی خوش نظر آ رہی تھی۔ اسے مکمل احساس تھا کہ اس وقت پنڈال میں موجود سب لوگ اس سے کمتر ہیں اور خوفزدہ ہیں۔ اب کڑاؤ کا تیل ختم ہو چکا تھا، لہذا پریا نے قیدیوں کو آگ کے الاؤ میں پھینکنا شروع کر دیا۔ خاصی دیر تک اس نے اپنا یہ موت کا کھیل جاری رکھا اور جب اس کا جی بھر گیا تو باقی قیدیوں کو قید خانے میں پہنچانے اور پھر کبھی آنے کا کہہ کر اپنی شاہی سواری میں بیٹھ کر چل دی۔ چلتے وقت اسے ایک صحت مند اور خوبصورت نوجوان قیدی کو اپنے لیے پسند کر کے اس کو شاہی محل پہنچانے کا حکم صادر کر دیا اور بگی جس کے آگے کنیزیں اور غلام جتے ہوئے تھے میں بیٹھ گئی۔ بگی ہولے ہولے چل رہی تھی اور پریا باہر شہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ جلاد بگی کے آگے جتے ہوئے انسانوں پر مسلسل کوڑا زنی کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ مسلسل سسک رہے تھے، لیکن پریا ان کی سسکیوں سے لاپرواہ دلچسپ نظروں سے شہر کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ پریا کی شاہی سواری گزرتے وقت عوام و خاص راستہ خالی کر دیتے تھے، بلکہ راستے ویران ہو جاتے تھے کیونکہ عوام اس کے سامنے آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اس کی وجہ پریا کی غیر انسانی مظالم جو پوری ریاست میں اپنی پہچان رکھتے تھے۔ اچانک ہی پریا کی نظر ایک خوبصورت نوجوان پر ٹھہر گئی۔ یہ نوجوان دائیں ہاتھ کی کوہنی بائیں ہاتھ کی پشت پر جمائے راستے کے کنارے ایک درخت سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ دائیں ہاتھ میں اس نے کالے رنگ کا گلاب پکڑا ہوا تھا جسے وہ مسلسل سونگھ رہا تھا۔ سبزی مائل آنکھوں اور گھنگریالے بالوں والے اس نوجوان نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اس کی نظریں پریا کے چہرے پر جمی تھیں۔ پریا کی نظریں اس سے چار ہوئیں تو ایک لمحے کے لیے پریا ساکت ہو گئی۔ انتہائی کشش تھی اس کی آنکھوں میں۔ پریا نے نظریں پھیر لیں۔ وہ اس نوجوان کی جرت پر حیران تھی کہ وہ کیسے شاہی سواری کے راستے پر کھڑا ہے۔ یہ گستاخی اس کی جان بھی لے سکتی تھی۔ اب سپاہیوں نے اس کو گھیرے میں لے لیا۔ پریا نے اشارے سے نوجوان کو بگی کے قریب لانے کا حکم دیا۔ بگی روک دی گئی اور نوجوان سپاہیوں کے گھیرے میں خرامہ خود ہی بگی کے قریب آ گیا۔ پریا نے دل ہی دل میں ٹھان لی کہ اس نوجوان کا تحفہ آج شکنتلا کو دوں گی۔ اس نے سپاہیوں کو ہدایت جاری کر دی
کہ اس نوجوان کو بھی دوسرے لڑکے کے ساتھ شاہی محل پہنچا دیا جائے۔ گھنگریالے بالوں والے نے بغیر کسی مزاحمت کے گرفتاری دے دی۔ شام کا اندھیرا چھا رہا تھا۔ شکنتلا دن بھر دربار میں رہنے اور سرکاری کام کر کر کے تھک گئی تھی اور اپنی خوابگاہ کے اندر کنیزوں کی فوج کے ساتھ موجود تھی۔ بستر پر نیم دراز شیریں مشروب کی چسکیاں لے رہی تھی۔ سابقہ مہارانی ماریا اور کوشلیا جو پریا سے پہلے کنیزوں کی سربراہ تھی، اس وقت اس کے پاؤں داب رہی تھی۔ ماریا، جی ملکہ عالیہ۔ ماریا فوراً خوفزدہ لہجے میں مؤدب ہو کر بولی، کتنے عرصے تک تم تابانہ کی رانی رہی ہو؟ جی 10 برس۔ اچھا، شکنتلا شراب کی چسکی لیتے ہوئے بولی، مہاراجا کے ساتھ شادی سے پہلے کہاں تھی؟ جی میں مہاراجا کے پہلے وزیر اعظم کی بیٹی تھی۔ بہت اچھا، شکنتلا آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا جیون پرتعیش گزارا ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ پہلی اور اب کی زندگی میں فرق کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ جی ماریا سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ شکنتلا اس پر نظریں جمائے اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ پہلے تو راجا رام ناتھ کی اکلوتی بیوی تھی، تیرے حکم پر بڑے بڑوں کے سر جھک جاتے تھے، عیش و آرام صرف تمہارے لیے تھا، اور اب تو شکنتلا کے حکم کی پابند ہے۔ فرق تو ہے نا کہ اب تیرے جیون کی ڈور میرے حکم کی تابع ہے۔ میں چاہوں تو ابھی تجھے الٹا لٹکا دوں، خنجر سے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، اور چاہوں تو تجھے پریا کی جگہ دلا دوں۔ جی ملکہ عالیہ، ماریا سہم کر بولی۔ پریا قدم بوسی کے لیے حاضر ہونے کی آگیا چاہتی ہے ملکہ عالیہ۔ ایک کنیز اندر داخل ہو کر بولی۔ آنے دو، شکنتلا نے اجازت دے دی۔ جھٹ پٹ ہی پریا اندر داخل ہوئی۔ شکنتلا کو لیٹے ہوئے دیکھ کر فوراً شکنتلا کے قریب آ گئی۔ آؤ پریا، کیسا رہا تمہارے قید خانے کا دورہ؟ کتنے بدنصیب آج تمہارے ہاتھوں مارے گئے؟ جی بس 50-60۔ پریا نظریں جھکائے لجائے ہوئے انداز میں بولی۔ بہت خوب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج مصروف دن گزار کر آئی ہو۔ جی ملکہ عالیہ۔ ہمارے لیے بھی کوئی چیز لائی ہے یا نہیں؟ لائی ہوں حضور، دیکھیں گی تو خوش ہو جائیں گی۔ اچھا، شکنتلا ایک انگڑائی لیتے ہوئے بولی۔ پریا کی بات پر اسے وشواس تھا، وہ ضرور اس کے لیے کوئی زبردست چیز لائی ہوگی۔ تصور ہی سے اسے خمار چھانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شام کا بھوجن کرنے کے بعد وہ اپنے چھپر کھٹ پر لیٹ چکی تھی۔ کنیزوں کو باہر دروازے پر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ پریا اس نوجوان کو خوشبودار غسل دلوا کر شکنتلا کی خدمت گاہ میں اندر چھوڑ آئی تھی، اور پھر نوجوان کو وہاں چھوڑ کر شکنتلا سے اجازت پا کر واپس اپنی خوبصورت خوابگاہ میں آ گئی، جہاں قید خانے سے لایا گیا ایک صحت مند قیدی نوجوان چہرے پر مردنی کے آثار لیے اس کے بستر کے قریب کھڑا تھا۔ کنیزوں نے اسے کمرے کے اندر دھکیل دیا تھا۔